السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ معزز دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے درس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی زندگی کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں بھی ان کے بعض فضائل اور ان کے خلیفہ بننے کے بعد جو اختلافات، جو حادثات، جو فتنے رونما ہوئے، ان کا خلاصہ اور نچوڑ، اور ان اختلافات کے تعلق سے ایک مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے ہی عبادت گزار، نیک انسان، اللہ کے ولی اور متقی، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے انسان اور خلیفہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنتے، جو بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جب انہوں نے شکایت کی اپنے ابا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابا جان میں بھی انسان ہوں اور کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، اور چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں بھی چھالے پڑ جاتے ہیں، آپ کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں، ایک غلام مجھے بھی دے دو تاکہ وہ میرے کام آئے، میرے گھر کا کام کر دے، اور جو تکلیف اور تھکن مجھے محسوس ہوتی ہے دن بھر کام کرتے کرتے، اس میں مجھے تھوڑا آرام مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، میرے پاس غلام تو بہت سارے آئے ہیں، لیکن تم سے زیادہ مستحق لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مسلمانوں میں، جن کو غلام دینا اور جن کے لیے خادم کا انتظام کرنا میرے اوپر زیادہ واجب اور ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جس کو اگر تم اپنی عملی زندگی میں نافذ کرتی ہو تو تمہاری دن بھر کی تھکان ختم ہو جائے گی۔ تمہیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے کام کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ سوتے وقت اگر تم اس پر عمل کر لیتی ہو تو ساری تھکان، ساری مشکل، ساری پریشانی تمہاری دور ہو جائے گی۔ ہم اور آپ اس کو تسبیح فاطمہ سے جانتے ہیں، لیکن عمل کسی کا نہیں ہے، عمل کسی کا، اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی عمل کر پاتا ہے۔ ہمارے نوجوان تو عمل کر نہیں پاتے ہیں، رات میں سوتے ہیں اور موبائل اسمارٹ فون میں یہ انگلیاں فنگر چلتے چلتے کب نیند آ گئی پتہ نہیں چلتا، کہاں سے وہ تسبیح فاطمہ پر عمل کریں گے۔ دیکھیے جذبہ، دیکھیے عمل کرنے کا۔ علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ بتا رہے ہیں اپنی بیٹی کو، فاطمہ کو، اے فاطمہ، سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہاری دن بھر کی تھکان دور ہو جائے گی۔ اور واقعی یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، اللہ کے رسول کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ انسان اس پر عمل کر کے دیکھے استمرار کے ساتھ، کنٹینیوس، اسے واقعی اپنے جسم میں ایک الگ تر و تازگی محسوس ہوگی، اس کا جسم کی پوری تھکان اتر جائے گی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ نسخہ تو اللہ کے رسول نے میری بیوی فاطمہ کو بیان فرمایا تھا، جب سے میں نے یہ نسخہ سنا
میں نے کبھی اپنی زندگی میں یہ نسخہ چھوڑا نہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ علی جس رات جنگ صفین ہوئی تھی کیا اس رات بھی آپ نے یہ نسخہ نہیں چھوڑا؟ تو علی نے کہا اللہ کی قسم اس رات بھی میں نے یہ نسخہ نہیں چھوڑا، اور اس رات بھی میں یہ ذکر کیے بغیر، یہ تسبیح پڑھے بغیر نہیں سویا۔ بڑی اہم اور جامع اور فائدے والی تسبیح ہے، مجھے اور آپ کو اس پر پابندی کرنی چاہیے، اور اس کے ثمرات اور اس کے فائدے پھر ہم خود اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑے دنیا کے فتنے میں نہیں آتے تھے، دنیا انہیں دھوکہ نہیں دے پاتی تھی۔ جب بھی دنیا کا خیال آتا، دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے غری غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکے میں ڈال، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں، میں تیرے چنگل میں پھنسنے والا نہیں ہوں، کسی اور کو دھوکے میں ڈال، میں تیرے چکر میں آ کر دین سے پھرنے والا نہیں ہوں، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرنے والا نہیں ہوں، یا ان میں سستی اور غفلت برتنے والا نہیں ہوں۔ تجھے دھوکے میں مبتلا کرنا ہے کسی اور کو کر۔ بڑے ہی عدل اور انصاف کرنے والے تھے۔ عدل دیکھیے، انصاف دیکھیے ان کا، کہ خود خلیفہ ہیں، خلیفہ ہیں، ان کے پاس 2 زرہیں تھی جس کو پہن کر وہ جنگ میں لڑا کرتے تھے۔ سونے کا لباس، سونے کا نہیں، لوہے کا لباس، اس کو پہن کر لڑا جاتا ہے۔ پہلے لوگ لڑتے تھے تاکہ تلوار وغیرہ کا یا تیر وغیرہ کا وار نہ لگے۔ ان کی ایک زرہ کسی نے چرا لی، اور چرانے والا تھا ایک نصرانی، کرسچن۔ علی رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ میری زرہ ہے، اس نے چرائی ہے۔ معاملہ پہنچا اس وقت کے قاضی اور جج کے پاس، قاضی شریح رحمہ اللہ، یہ اس وقت قاضی تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے مقدمہ دائر کیا، خود خلیفہ دیکھیے، اور مقدمہ دائر کر رہے ہیں کرسچن کے خلاف، اور علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ اس نے ہی میری چرائی، یہ میری ہی ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ بھائی اسلام کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البینۃ علی المدعی، اسلام میں دلیل اس کو پیش کرنا ہوتا ہے، گواہ اس کو لانا ہوتا ہے جو دعویٰ پیش کرتا ہے، جو مقدمہ دائر کرتا ہے۔ علی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہاری زرہ اس نصرانی نے چرائی ہے، اس کے پاس جو زرہ ہے وہ تمہاری ہی ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ کون گواہ ہے؟ گواہ لے کر آؤ، اور تم مقدمہ دائر کرنے والے ہو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے اور میرا غلام عمر گواہ ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، بیٹا تو گواہی دے گا نا باپ کے حق میں، چلو تمہارا غلام ہے اس کی گواہی مانی جا سکتی ہے، لیکن 2 گواہ چاہیے نا، تمہارے پاس تو ایک ہی گواہ ہے، 2 گواہ لے کر آؤ تب تمہیں یہ زرہ مل سکتی ہے، ورنہ فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہو سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہے کہ میری ہی زرہ ہے، لیکن گواہ نہیں ہے، بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اسلام میں، لہٰذا وہ زرہ نصرانی کو دے دی گئی کہ بھائی نصرانی تمہاری یہ زرہ ہے، کیونکہ علی نے مقدمہ دائر کیا ہے لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، گواہ نہیں ہے۔ اب نصرانی اتنا متاثر ہوا علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے، اس عدل سے، اتنا متاثر ہوا کہ علی خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین، اگر چاہے تو بغیر مقدمہ دائر کیے بھی مجھ سے یہ چھین سکتے تھے، مجھے سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسے یہ زرہ لینی پسند نہیں کی، اور کہا اے علی یہ زرہ آپ ہی کی، آپ ہی لے لیجئے، میں آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زرہ تمہیں ہی ہدیہ اور گفٹ ہے، تمہارا اسلام لانا مبارک ہو۔ دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے کس طرح کا عدل و انصاف تھا، خلیفہ ہونے کے باوجود کس طرح سے عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑے ہی کتاب و سنت کے جانکار تھے، کتاب و سنت کا بڑا علم رکھتے تھے، معاملات فہمی بہت زیادہ تھی، معاملے کو بھاپ لیتے تھے، جان جایا کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے تو علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اے علی یہ معاملہ پیش آیا، یہ مسئلہ آیا ہے، اس میں کیا فتویٰ دوں، کیا مسئلہ ہے، آپ کو علم ہے یا نہیں؟ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی،
کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، سب مجھے پتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ کتاب و سنت کے بڑے جانکار تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آ گیا۔ مسئلہ کیا پیش آ گیا کہ 6 مہینے ابھی شادی کو ہوئے، میاں بیوی کی شادی ہوئی، 6 مہینے ہوئے اور 6 مہینے میں اولاد ہو گئی، 6 مہینے کے اندر اولاد ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ معاملہ آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو زنا کا لڑکا ہے، 6 مہینے میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ 6 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، 6 مہینے میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ یہ ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، ہو سکتا ہے شادی سے پہلے ہی ان دونوں نے غلط کام کیا ہو، بعد میں شادی کی ہو۔ علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، 6 مہینے کے اندر بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے، کون سی آیت ذرا بتائیے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ دودھ پلانے کی مدت قرآن کے اندر 2 سال بتائی گئی ہے، کہ اگر بچہ ہے تو اس کو اگر کوئی ماں دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مدت رضاعت 2 سال ہے، 2 سال، 2 مہینے نہیں، 2 سال 24 مہینے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جہاں ماں کا حق بیان کیا ہے، ماں کی قربانی بیان کی ہے کہ ماں کے کتنے احسانات ہوتے ہیں کہ انسان پر، وہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، کہ ایک ماں کا اپنے بچے کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ پلانا یہ 30 مہینے تک ہوتا ہے، 30 مہینے تک، 2 سال یعنی 24 مہینے تو کیا ہو گیا دودھ پلانے کی مدت، اور 6 مہینے یہ پیٹ میں حمل کی مدت، دونوں ملا کے کتنے ہو گئے 30 مہینے، یعنی 6 مہینے میں بھی اولاد ہو سکتی ہے، 6 مہینے میں بھی لڑکا پیدا ہو سکتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے اس بتائے گئے مسئلے کے مطابق فتویٰ دیا کہ یہ زنا کا لڑکا نہیں، یہ زنا کا لڑکا نہیں ہے، اور بڑی معاملات فہمی تھی اور معاملے کو سمجھ کر فیصلہ دینے کی بڑی طاقت تھی، فیصلے بڑے عجیب و غریب دیا کرتے تھے، جو فیصلے کسی کو سمجھ میں نہیں آتے تھے وہ علی رضی اللہ عنہ سمجھ جایا کرتے تھے اور کتاب و سنت کی دلیلوں کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ جیسا کہ میں نے عثمان کا جب ذکر چلا تھا تو بیان کیا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کر دیا، باغیوں نے شہید کر دیا تھا۔ ان کے شہادت کے بعد تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر کے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ علی رضی اللہ عنہ اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے معاملات کی باغ ڈور اب آپ کے ہاتھ میں۔ علی رضی اللہ عنہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے، لیکن صحابہ کرام نے اصرار کیا اور کہا کہ علی اس وقت آپ ہی خلیفۃ المسلمین کے لائق ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی اتفاق رائے سے علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو فتنے پیدا ہوئے، جو اختلافات پیدا ہوئے، وہ اسلامی تاریخ کا بڑا ہی افسوسناک چیپٹر ہے، افسوسناک چیپٹر ہے، اور اس میں اس تعلق سے باتیں کر کے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے، صحابہ کرام کو برا بلا لعن و طعن کرنے لگ گئے، ان کی ذات میں کمیاں نکالنے لگ گئے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئیں وہ آپس میں صحابہ کرام کے درمیان ہوئی، آپس میں صحابہ کرام کے درمیان ہوئی، جو اسلامی تاریخ کا بڑا ہی کالا چیپٹر ہے، بلیک ہسٹری ہے مسلمانوں کی۔ ہم علماء کرام عام طور سے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور نہ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ پھر شکوک و شبہات اٹھاڑتے ہیں کہ جو لڑائیاں ہوئیں اس میں کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، اور علی نے یہ غلطی کر دی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، انہیں ایسے غلطیاں نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جنگیں کر لی، یہ کر لی، وہ کر لی، اس طرح کے شکوک و شبہات
پیدا ہوتے ہیں، اور آج کا نوجوان پھر سوال کرتا ہے کہ اس میں علی حق پر تھے، وہ ناحق پر تھے، وہ باطل تھے، اور اس طرح سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے اور لعن و طعن کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ان میں کمیاں نکالی جاتی ہے جو کہ ایک مسلمان سے مطلوب نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لڑائی ہوئی، جس کو ہم جنگ جمل کے نام سے جانتے ہیں، وہ لڑائی کن کے درمیان ہوئی تھی؟ وہ لڑائی درمیان میں ہوئی تھی صحابہ کرام کے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے شہید کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو سب سے پہلا مطالبہ مسلمانوں کا یہی تھا کہ عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے گا۔ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ان سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے سوچا ابھی فتنہ بہت بڑا ہوا ہے، اور ابھی جنوں نے بغاوت کی تھی اور عثمان کو قتل کیا تھا ان کی تعداد زیادہ ہے، بعد میں ابھی ان کو اس معاملے کو اس میٹر کو تھوڑا چھوڑ دیا جائے، بعد میں ان سے قصاص لیا جائے گا، تھوڑا اس معاملے کو پینڈنگ میں رکھا جائے، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے ان باغیوں کی، اور وہ مدینہ میں رہا کرتے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حکمت کے تحت یہ سوچا کہ ابھی اس معاملے کو تھوڑا پینڈنگ میں چھوڑ دیا جائے، لیکن دوسرے صحابہ کرام چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے عثمان کے قاتلین سے بدلہ لے، اور ان میں طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے سمجھا کر اپنے فیور میں لے لیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حج کرنے گئی ہوئی تھی، مکہ میں تھی، طلحہ اور زبیر گئے مکہ اور کہا اماں عائشہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں، اور خلیفہ بننے کے بعد تو سب سے پہلا کام ان کا یہی ہونا چاہیے کہ عثمان غنی کے قاتلین سے بدلہ لیں، اور علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بدلے کی کوئی پلاننگ نہیں کی ہے، بلکہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا بعض عہدے علی رضی اللہ عنہ نے انہی شر پسندوں کو دے دیے ہیں، انہی باغیوں کو دے دیے ہیں۔ تو طلحہ اور اسی طرح سے زبیر اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ علی سب سے پہلے آپ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لو، اور عثمان کے قاتلوں کو آپ عہدے اور منصب عطا کر رہے ہو، یہ درست بات نہیں ہے۔ چنانچہ طلحہ، زبیر اور عبداللہ رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بھی صحابہ کرام تھے وہ آئے مکہ سے چل کر اپنی فوج تیار کر کے۔ ان کا ارادہ لڑنا نہیں تھا، علی رضی اللہ عنہ سے لڑنا نہیں تھا۔ جب علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ یہ صحابہ کرام اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہے ہیں مکہ سے، تو انہوں نے بھی اپنی فوج تیار کی، علی نے بھی اپنی فوج تیار کی، علی کے ساتھ بھی صحابہ کرام تھے، انہوں نے فوج تیار کی۔ علی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ فوج لے کر آ رہے ہیں کیا مقصد ہے، اور اسی طرح سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ نہیں تھا کہ علی فوج لے کر آ رہے کیا مقصد ہے۔ مقصد واضح نہیں تھا، کلیئر نہیں تھا، دونوں حق چاہتے تھے، دونوں حق پر تھے، لیکن ایک مقام پر پہنچے تو رات ہو گئی۔ ادھر علی رضی اللہ عنہ کی فوج خیموں میں آرام کر رہے تھے، ادھر اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی فوج آرام کر رہی تھی اپنے خیموں میں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک سفیر بنا کر بھیجا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے فوج کے خیموں میں پوچھا کہ کیا نیت ہے، کس لیے آئے ہو فوج اکٹھا کر کے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور اسی طرح سے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ عثمان کے قاتلین سے بدلہ لیں، ورنہ ہمارا آپ سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ معاملہ جیسا میں سمجھ رہا ہوں ویسا نہیں ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ لیا جائے۔ اور جب دونوں فریقین کو پتہ چل گیا کہ فوج تو آئی ہیں دونوں کی، لیکن دونوں کی نیتیں خراب نہیں ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں، مال و دولت نہیں چاہتے ہیں، جنگ و جدال نہیں چاہتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہے، ایسا ارادہ کسی کا نہیں ہے۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو دونوں فریق رات میں بڑے ہی چین و آرام سے ان کو سکون آ گیا کہ ہاں لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس صد افسوس، سوء اتفاق ہوا کیا، وہ باغی اور شر پسند لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، جو علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے،
جب انہیں پتہ چل گیا کہ علی اور عائشہ کے درمیان تو سمجھوتا ہو گیا ہے، بات کلیئر ہو گئی ہے، اب اگر بعد میں کبھی ہوا تو سب سے پہلے یہ مل کر ہمیں قتل کریں گے، ہمیں ماریں گے، اس لیے ان کو ایک نہیں ہونے دینا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، رات کے آخری حصے میں انہوں نے میٹنگ کی اور یہ فیصلہ لیا کہ ہم میں سے جو چند لوگ ہیں وہ رات میں ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کے فوج والوں پر حملہ کریں گے اور آدھے لوگ علی رضی اللہ عنہ کی فوج پر حملہ کریں گے اور ان کو مارنا ہے۔ اور رات کے آخری حصے میں وہ لوگ آدھے تو چلے گئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے فوجیوں پر حملہ کرنے کے لیے اور آدھے چلے گئے علی رضی اللہ عنہ کے جو فوجی تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے فوجیوں نے سمجھا کہ یہ حملہ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے کیا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے سمجھا کہ یہ حملہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لوگوں نے کیا ہے۔ اس طرح سے آپس میں رات میں اندھیرا تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی فوج کے لوگ اور حضرت علی کی فوج کے لوگ آپس میں گتا گتی ہو گئے، بھیڑ گئے۔ در حقیقت وہ بھیڑے نہیں تھے، بھڑائے گئے تھے اور اتنی خطرناک جنگ ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام قتل کیے گئے، شہید ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ، علی رضی اللہ نے جب دیکھا کہ اس طرح سے مسلمان گتھم گتا ہو رہے ہیں، علی نے کہا چلا کر، کفو یا عباد اللہ، اللہ کے بندے رک جاؤ، لڑو مت۔ لیکن مٹبھیڑ اس قدر خطرناک ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کے خون بہائے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے ان کی عمر کے آخری دور میں وہ سخت رویا کرتی تھی اس معاملے کو سوچ کر کہ ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی اس وقت، اور اتنا روتی تھی کہ ان کا دامن، ان کا پلو، ان کا دوپٹہ ان کی آنسو سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ ان کی نیت خراب نہیں تھی، لڑنے کی نیت نہیں تھی، لیکن حالات ایسے بن گئے نہ چاہتے ہوئے بھی۔ در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی تمہارا عائشہ سے ایک مسئلہ ہوگا، اے علی تمہارا عائشہ سے ایک مسئلہ ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر میرا اور اما عائشہ سے مسئلہ ہوگا تب تو روئے زمین پر مجھ سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے علی جب بھی عائشہ سے مسئلہ ہو تو اما عائشہ کو تم صحیح سلامت مکہ یا مدینہ پہنچا دینا۔ علی رضی اللہ عنہ نے 40 عورتوں کے ساتھ، یہ لڑائی ہوئی تھی بصرہ میں سن 36 ہجری میں۔ علی رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کو، یاد آ گئی، اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لڑائی ختم ہونے کے بعد صبح 40 عورتوں کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ مکہ پہنچا دیا، اور جو کچھ ہوا ان پر بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے نادم ہوئے کہ یہ لڑائی کیسے ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک اور لڑائی ہوئی جس کو جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ معاویہ بھی یہی چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ عثمان کے قاتلین کا بدلہ لے، لیکن عثمان اپنی حکمت سے یہ چاہتے تھے کہ خون نہ بہایا جائے، ابھی اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے، اور دونوں کے ارادے نیک تھے، دونوں کی نیت خراب نہیں تھی، لڑنا نہیں چاہتے تھے، بس حق پر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، اور یہ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ ہمارا یہی موقف ہونا چاہیے ان لڑائیوں کے تعلق سے کہ صحابہ کرام یہ ان کے ارادے نیک تھے اور ان کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا۔ وہ دونوں فریق جن کے درمیان بھی لڑائیاں ہوئیں وہ حق چاہتے تھے، کسی نے حق کو اس بات میں سمجھا، کسی نے اس بات میں سمجھا۔ ان جنگوں کو لے کر صحابہ کرام کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرنی چاہیے، انہیں لعن طعن نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل کے لوگ سوال پوچھتے ہیں شیخ صاحب جنگ جمل میں کون حق پر تھا، علی یا عائشہ حق پر تھی، کیسے یہ لڑائی ہو گئی، علی سے غلطی ہو گئی، اما عائشہ نے غلط کیا، اسی طرح سے جنگ صفین میں یہ غلطیاں ہو گئی، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، غلط کر دیا۔ بھائی جو کچھ ہوا اللہ کو پتہ تھا، نہیں پتہ تھا؟ اللہ کو پتہ تھا یہ لڑائیاں ہونے والی، یہ لڑائیاں ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کے بارے میں فرما دیا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئی۔ جب اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا تو ہم اور آپ ہوتے کون ہیں ان کی شان میں بولنے والے اور گستاخی کرنے والے؟ یہ کام کیا ہے شیعوں نے۔ اسلامی تاریخ کے اندر شیعوں نے وہ چیزیں داخل کر دی، اور انہی شیعوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے بھی فرقے بنے صوفی حضرات جنہوں نے دین کے اندر بدعات رائج کی اور محرم کے نام پر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا اور انہیں مرتد ثابت کرنا اور ان کو اسلام سے خارج سمجھنا، یہ انہی شیعوں کا کام ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور عاشقان رسول اور عاشقان آل بیت اور اسی طرح سے عاشقان مولا کائنات کی محبت کے نام پر وہ ایسی بدکلانیاں کرتے ہیں ان کے تعلق سے جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتی۔ اور یہ باب صحابہ کرام کی شان میں بولنا یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والا باب ہے۔ اس میں جو بھی مسلمان اپنی زبان کھولے گا ہو سکتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے ان سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ رب العالمین نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، وہ مغفور ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ ان سے غلطیاں ہوئیں لیکن ان کی قربانیاں اتنی زیادہ تھی اسلام کے لیے کہ ان کی غلطیاں بھی ان کے قربانیوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سارے فتنے ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسلام پھیلا اور بڑے ہی عبادت گزار خلیفہ تھے۔ ان کی زندگی میں بھی ہمارے لیے بہت ہی سبق ہے اور بہت ہی دروس ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسلامی تاریخ کو صحیح انداز سے پڑھنے والا بنائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔